الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا۔ میری گفتگو کا عنوان ہے نئے تعلیمی سال کا آغاز اور والدین کی ذمہ داریاں۔ حقیقت ہے کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی اس کے نوجوانوں کی تعلیمی لیاقت و صلاحیت پر موقوف ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے جس قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ، ہنرمند اور باصلاحیت ہوتے ہیں اس قوم کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے چین اور جاپان کی ترقی میں وہاں کے نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ملے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب میں ایک سبب ان کی تعلیمی پسماندگی ہے۔ ہم اپنے سرمایہ کو غیر ضروری کاموں میں بڑے شوق سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہماری جیب سے بچوں کی تعلیم پر خرچ کے لیے پیسے نہیں نکلتے۔ ہم شادی کی بیجا رسومات اور دیگر فضولیات پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں بھی ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اب بھی ملکی حالات سے سبق حاصل نہ کیا اور اسی طرح حصول تعلیم سے اپنی آنے والی نسل کو غافل رکھا تو اس ملک میں ہمارا مستقبل مزید تاریک ہوگا۔ ہماری نسلیں اپنی تاریخ سے ناواقف، دین سے دور، ذلت و ضلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے بھی ترقی کیا یا جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنی تعلیمی برتری کے سبب دنیاوی وسائل پر کنٹرول حاصل کیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جن لوگوں نے تعلیم پر محنت کی وہ آج ہم سے فائق ہیں۔ عہدے اور وسائل پر وہی قابض ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے ہماری حالت دلتوں سے بھی ابتر ہے۔ ذرا سوچئے، غور کریے کہ جس قوم کا اصل پیغام حصول علم تھا، جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جسے دنیا میں تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، آج وہی قوم تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ افسوس کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، افسوس کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اس وقت نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ مارچ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں عام طور پر اسکولوں میں ایڈمیشن اور رجسٹریشن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری قومیں اپنے بچوں کے داخلے اور بہترین تعلیم کے لیے اچھے اسکولوں کے انتخاب میں مشغول اور مصروف ہیں، اور ہم اپنی سابقہ روش پر گامزن ہیں۔ ہمیں نسل نو کی تعلیم کی فکر ہے، نہ ان کے مستقبل کا خیال۔ یاد رہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر کے ان کے مستقبل کو تابناک بنانے اور عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین اور معیاری اسکول کا انتخاب بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی علمی صلاحیتوں کو نکھارنے اور تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں معیاری اسکول اور باصلاحیت اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسکول کے انتخاب میں ہماری ادنیٰ سی لاپرواہی ہمارے بچوں کی زندگی کو تاریک بنا سکتی ہے۔ اگر ابتدا میں، شروعات میں، بچپنے میں بچے معیاری تعلیم سے محروم رہ گئے اور انہیں معیاری تعلیم میسر نہ ہو سکی اور بچے کی بنیاد کمزور رہ گئی تو ہمارے بچے کو زندگی کے ہر شعبے میں شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آدھی روٹی کھائیے لیکن اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ضرور داخل کرائیے۔ آپ استطاعت کے بقدر اپنی اولاد کے لیے بہترین تعلیم کے حصول کی کوششیں کریے اور نتائج مالک لوح و قلم کے سپرد کر دیجئے۔ دعاؤں کا اہتمام کریے، انشاءاللہ اللہ تعالی بچے کے مستقبل کو روشن فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کتابوں میں، یا کسی نہ کسی کی زبانی ضرور سنا ہوگا
کہ مشنری اسکولوں میں تعلیمی معیار پر اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ وہاں بچوں کے داخلہ امتحان کے ساتھ والدین کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر مطلوبہ شرائط میں کامیابی کے بعد ہی بچے کو داخلہ مل پاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہمارے ادارے جو ہمارے تصرف و ملکیت میں ہیں، جن کے ہم ناظم اور محتمم ہیں، ہم نے ان کے معیار تعلیم کا کیا حال کر رکھا ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ علاقائی سطح کے چھوٹے اداروں میں معیار تعلیم کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے، وہاں تعلیم سے زیادہ ادارے کی تعمیر پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی تعاون اور چندے سے چند برسوں میں بلڈنگ تو بڑی خوشنما، بہت خوبصورت تیار ہو جاتی ہے، لیکن 20، 25 اور 30 سال گزرنے کے بعد بھی تعلیمی معیار قائم نہیں ہو پاتا۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ ماضی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے ہوئی۔ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے شیخ الہند نے یہ بات ثابت کر دیا کہ کسی بھی ادارے کی ترقی وہاں کے معیار تعلیم پر موقوف ہوتی ہے۔ رنگ و روغن اور اینٹ و پتھر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جب استاد باصلاحیت ہوتا ہے تو شاگرد بھی باکمال بنتا ہے۔ اس وقت بڑے افسوس اور درد اور کرب کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نسواں کے لیے قائم اداروں کے حالات مزید تشویشناک ہیں۔ ہم ادارے کے سالانہ جلسوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے میں بڑی توانائی کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اپنے ادارے میں آنے والی بچیوں کے لیے معیاری تعلیم اور بہترین تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بچیاں قوم کی امانت ہیں، ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ بچیاں قوم کی امانت ہیں، ان کی گود میں قوم کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہوتی ہے۔ اگر ان کی اصلاح اور تربیت پر مخلصانہ توجہ ہو جائے اور انہیں بہترین اساتذہ مہیا کرا دیے جائیں، بہترین نظام تعلیم برپا کر کے انہیں ایک اچھے ماحول میں جو 8-10 سال گزار دیے جائیں، تو پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے لیے کسی دوسری کوشش کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہم اس میں ناکام ہیں۔ اب دیکھیے کہ اسلام پر اعتراض کرنے والی جو عصری درسگاہیں ہیں، جنہیں ہم اسکولز، کانوینٹ یا یونیورسٹیز کا نام دیتے ہیں، وہاں پر جو تعلیمی سسٹم برپا کیا جاتا ہے، جو نظام تعلیم وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، وہ ماہر اساتذہ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اور اسلامی اقدار کو بچانے کا دعویٰ کرنے والی ہماری دینی درسگاہیں، ہماری جامعات، ہمارے یہ چھوٹے مدرسے، جن کو ہم اسلام کے محافظ اور اسلام کے پر اعتراض کرنے والوں کے جواب کے لیے قائم کیے ہیں، وہاں پر نو فارغہ بچیاں درس و تدریس کا کام انجام دیتی ہیں، یا پھر ہم کم تنخواہ والے ایسے اساتذہ مقرر کر لیتے ہیں جو فن تدریس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تدریسی یاد جانی یہ بات بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ تدریسی عمل کے لیے بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صلاحیتیں مفقود ہوں تو ہماری تدریس سے فائدہ کم بلکہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں مزید تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ایام گزرتے جا رہے ہیں، سالہ سال گزارنے کے بعد 20-25 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، جبکہ کسی بھی ادارے کی تعلیمی معیار کو قائم کرنے کے لیے 5 سے 10 سال بہت ہوتے ہیں۔ اس وقت ملک کے بدلتے حالات اور دنیا کے تبدیل ہوتے منظر نامے کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے تعلیمی معیار کو مضبوط بنانے کی کوششیں کرتے اور تعمیر پر توجہ دینے کے بجائے تعلیم پر توجہ دیتے، اور ماہرین تعلیم کے مشورے سے تعلیمی سرگرمیوں کو انجام دیتے۔ لیکن افسوس کہ 20-25 سال 30 سال گزارنے کے بعد ہم ایسا نہ کر سکے،
یا بالقصد ایسا کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہم سب کچھ دیکھنے اور محسوس کرنے کے بعد بھی خواب خرگوش میں اس قدر مست ہیں کہ تعلیم میں بہتری کی کوشش بھی نہیں کرتے، جبکہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔ ہمارے دین اور مذہب اور تہذیب و ثقافت کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی نسل نو کو تعلیم سے جوڑیں اور علم نافع کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے ہم نے اپنے اوپر خود سے ظلم کر لیا کہ ہم نے تعلیم کو تقسیم کر دیا۔ ہماری زبان بڑے زور و شور سے اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، یہ انگلش میڈیم کی تعلیم ہے جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، اور یہ ہمارے دینی تعلیم ہے جو فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیے کہ علم کی تقسیم، دینی اور دنیاوی تقسیم، یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، یہ ہمارے ذہن کی اپج ہے۔ اسلام نے علم نافع کے حصول پر زور دیا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ جہاں بھی علم کا تذکرہ ہوا اس سے مراد علم نافع ہے، اور ہمارے علماء متقدمین اور حدیث کے شارحین نے ہر اس علم کو نافع قرار دیا ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے حاصل کیا جائے۔ اس لیے دینی اقدار کی پاسداری کے ساتھ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ علوم و فنون انسانیت کی بھلائی کے لیے حاصل کرائیں اور اپنے بچوں کو ان علوم، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، جو بھی علوم ہیں، اس کو یہ نیت کریے کہ ہم اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے سکھا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ اسے سیکھ کر کے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گا کہ حصول کے لیے کوشش کرنا ہے یا اس میں دلچسپی ہے، تو وہ پھر دوسرے دینی اداروں میں داخل ہو کر کے دینی علوم کو حاصل کرے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس وقت ہم ماضی کے کوتاہیوں سے سبق لیں اور اپنے بچوں کو معیاری تعلیم کے لیے بہترین اسکول میں داخل کرائیں، کیونکہ آنے والے ایام مزید آزمائشوں والے ہوں گے۔ اس لیے زمانے سے آنکھیں ملانے اور نامساعد حالات سے ٹکرانے کے لیے ہماری قوم کو علمی طور پر مضبوط ہونے کی سخت ضرورت ہے۔